اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے، جو پچھلے 3 لیسن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، دا سرمون ایٹ بنارس، اٹ از فرام پرول سیکشن. تو یہ سدھارتھا گوتما کا وہ سرمون ہے جو انہوں نے بنارس کے مقام پر اپنا وہ پہلا سرمون جو دیا تھا. تو اسی کو ہم پچھلے 3 لیسن سے پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہمارا اس کا یہ 4th اینڈ لاسٹ لیکچر ہے آج اس کا. تو آج ہم پیج نمبر 42 سے اس کے جو لاسٹ کچھ پیراز، 1-2 پیراز ہے، آج ہم ان کی ریڈنگ اور ان کی ایکسپلینیشن آج ہم پڑھیں گے. تو جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل کی کلاس میں ہم نے لاسٹ پیرا میں پڑھا تھا کہ گوتم بدھ نے کہا کہ جو مرنے والوں کی زندگی اس دنیا میں وہ مشکلات سے بری ہوتی ہے، کیونکہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس سے وہ لوگ جو پیدا ہوئے ہیں موت سے بچ سکیں. بڑھاپے تک پہنچنے کے بعد موت ہے. جاندار چیزوں کی یہی فطرت ہے. جیسے پکے ہوئے میووں کے گرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح مٹ جانے والوں یا فانی چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں تو انہیں ہمیشہ موت کا خطرہ ہوتا ہے. جس طرح سے کہ ایک کمہار یا ایک پوٹر جو کہ مٹی کے برتن بناتا ہے، تو ان مٹی کے برتنوں کا خاتمہ بھی آخر پر ان پر ٹوٹنے پر ہوتا ہے. ان کا خاتمہ ان کو بھی ہمیشہ بنانے کے بعد ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جو بھی فانی ہونے والی شے ہے، جو بھی جاندار چیزیں ہیں، وہ جنم سے لے کر وہ مشکلات سے اور خطروں سے وہ موت کے آغوش میں رہتے ہیں. ان کو کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. تو انسانی زندگی ایسی ہی ہے. دونوں چاہے جوان ہو یا بوڑھے ہو، بیوقوف ہو یا عقل مند ہو، سب کو موت کی طاقت جکڑے ہوئے ہیں اور سب موت کے شکنجے میں ہیں. تو یہ ہم نے کل لاسٹ پیرا میں پڑھا تھا. تو آج ہم اس کو لاسٹ اس کے جو لاسٹ 1-2 پیراز ہیں، آج ہم ان کی ریڈنگ اور ان کی ایکسپلینیشن یہاں پر پڑھتے ہیں آج کے کلاس میں. تو آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 42 آپ نکالیے اور وہاں پر پیرا نمبر 1 سے اب ہم اس کو آج ہم شروع کرتے ہیں. آج کے کلاس کا شروعات کرتے ہیں. Of those who overcome by death, depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen, dear relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply one by one, mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of world. ان لوگوں میں سے جو موت کے سکنجے میں آنے کی وجہ سے زندگی دنیا سے روانہ ہو جاتے ہیں. ایک باپ اپنی بیٹی کو بچا نہیں سکتا، نہیں ایک رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار یا اپنے رشتہ داروں کو بچا سکتا ہے. سوچئے، جب رشتہ دار دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ماتم کر رہے ہوتے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں کو ایک ایک کر کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، ایک بیل کی طرح جسے کاٹنے کے لیے لیا جا رہا ہو، جس کو لیا جا رہا ہو ایک بیل کو کاٹنے کے لیے. تو اسی طرح سے
یعنی لوگ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ لوگوں کو یعنی مرنے کے بعد ان کو وہ یعنی ان کو لیا جا رہا ہے، یعنی ان کو اپنی اس غیر فانی دنیا کی طرف، یعنی اس دنیا کی طرف جہاں اس کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یعنی موت کے بعد۔ اس طرح دنیا موت اور زوال کے اثر میں ہے، اس لیے دنیا کی شرط کو جاننے والے عقل مند ماتم نہیں کرتے۔ یعنی دنیا میں ہر ایک جو جاندار چیز ہے، یعنی ہر ایک شے ہے، اس کا یعنی زوال ہے، یعنی یہ پوری دنیا کیا ہے، اس کو ایک دن یہ زوال، ایک دن یعنی اس کو یہ پوری دنیا فنا ہوگی۔ یعنی جو بھی جاندار اشیاء ہے یا جاندار چیزیں ہیں، یعنی ان کا انجام موت ہے۔ تو اس پر یعنی اس موت پر ماتم کرنا، یہاں پر گوتم بدھ کہتا ہے کہ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک عقل مند ماتم نہیں کرتا ہے، یعنی چونکہ یہ دنیا تو فانی ہے اور یہاں ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ Neither from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace should draw out the sorrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. یعنی نہ رونے سے اور نہ ماتم کرنے سے دل کا سکون حاصل ہو سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے یعنی الٹ یا ماتم کرنے والے کا یعنی درد اور بھی بڑھ جائے گا، یعنی ماتم کرنے سے یعنی ماتم کرنے والے کا درد اور بھی بڑھ جائے گا اور اس کا جسم اذیت میں مبتلا ہو جائے گا، وہ خود کو بیمار اور پیلا کمزور کر لے گا۔ یعنی اس لیمنٹیشن کرنے سے، اس ماتم کرنے سے وہ بیمار ہو جائے گا، وہ پیلا ہو جائے گا، اس کا جسم کمزور پڑ جائے گا۔ پھر بھی رونے دھونے سے مرے ہوئے کو بچا نہیں جا سکتا۔ یعنی رونے دھونے سے یا ماتم کرنے سے تو مرے ہوئے کو نہ تو بچایا جا سکتا ہے، نہ تو اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ جس کو چین سکون کی تلاش ہے، اس سے ماتم، شکایت اور غم کا تیر دل سے نکال پھینکنا چاہیے۔ وہ آدمی جس نے اس تیر کو نکال دیا ہو اور شانت ہو گیا ہو، اسی کو دل کا چین حاصل ہوگا۔ جس نے تمام دکھوں پر قابو پایا، وہ دکھوں سے آزاد ہو جائے گا اور وہی سکھی یعنی خوش قسمت ہوگا۔ یعنی جس شخص نے یعنی اس ماتم کو اپنے دل سے نکال دیا ہے، یعنی اس ماتم کے تیر سے دل سے نکال دیا ہے، وہی اپنے دماغ کا سکون حاصل کر سکتا ہے، وہی شانتی حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہ انسان خوش قسمت ہے۔ تو یہ تھی ان ایک دو پیراز کی ایکسپلینیشن، جو اس سرمان کی جو آخری جو یہاں پر آج جو پیراز تھے ان کی ایکسپلینیشن یہ تھی۔ تو اب ان دو پیراز سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہیں، ان کی میں میننگ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر نمبر فرسٹ یہاں پر ایکسپریشن ہے کنس مین مینز ریلیٹیوز اور رشتے دار، مارک مینز دھیان دو یا خیال کرو، لیمنٹنگ مینز ماتم کرنا، سلیٹر مینز کاٹنا، ذبح کرنا، افلکٹڈ وتھ مینز سے متاثر یا سے دکھی، ڈکے
means مرجا جانا یا زوال آنا. On the contrary means اس کے برعکس. Pale means پیلا پڑا ہوا. Composed means شانت یا اور پرسکون. Blessed means خوش قسمت. تو اب یہاں پر کچھ انٹونیمز ہیں یعنی ورڈس اور ان کے انٹونیمز. تو یہاں پر اس یعنی لیفٹ سائڈ میں یہ ورڈس ہے اور یہاں رائٹ سائڈ میں ان کے یہ انٹونیمز ہیں. گریف کا انٹونیم ہے جوائے. ڈیڈ کا انٹونیم ہے الائیو. فاؤنڈ کا انٹونیم ہے لاسٹ. سلیو کا انٹونیم ہے ماسٹر. ٹیکن کا انٹونیم ہے گیون. فیو کا انٹونیم مینی. فرینڈ کا انٹونیم ہے فو. مورٹل کا انٹونیم ہے امورٹل. ایکسٹنگوش کا یہاں پر انٹونیم ہے لائٹ. ینگ کا انٹونیم ہے اولڈ. پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں ان کو. گریف جوائے. ڈیڈ الائیو. فاؤنڈ لاسٹ. سلیو ماسٹر. ٹیکن گیون. فیو مینی. فرینڈ فو. مورٹل امورٹل. ایکسٹنگوش لائٹ. ینگ اولڈ. اب یہاں پر کچھ سینونیمس ہے. سینونیم یہاں پر اس میں لیفٹ سائڈ میں یہاں پر یہ ورڈس ہے ان کے سینونیمس ہے. اس یعنی رائٹ سائڈ میں یہ ویری اس کا سینونیم ہے ٹائرڈ. ویری ٹائرڈ. فیٹ ڈیسٹنی. سیکرڈ ہولی. شیلڈڈ پروٹیکٹڈ. پھر سے ان کو میں ریپیٹ کرتا ہوں. ویری ٹائرڈ. فیٹ ڈیسٹنی. سیکرڈ ہولی. شیلڈڈ پروٹیکٹڈ. تو اب بدھا کی یہاں پر ٹیچنگ جو یہ تھی یعنی آج دیکھتے ہیں کہ اس کی میننگ یعنی جو آج کے لیے وی تھنک دیٹ the Buddha's ideas and ways of teaching continue to have meaning for us. Buddha's idea and his ways of teaching are as meaningful today as they ever were. He wanted people not to worry about things that were beyond their control. Death is one such thing. It is inevitable. It has to come to everyone, one day or the other. Therefore, it is useless to cry or weep over it. We would accept it as a hard fact of life. This is what the Buddha wanted to tell Kissa Gautami. But he acted like a very wise teacher. He used solid examples from real life so that his teaching could have the desired effect. Buddha's method was what every teacher should adopt even today. یعنی یہاں پر بدھاز نے جو موت کے بارے میں یہاں پر مطلب اس کے ماتم کرنے کے بارے میں پچھتاوا کرنے کے بارے میں رونے دھونے کے بارے میں جو انہوں نے یہ سرمون میں جو انہوں نے ایک بات کی ہے یعنی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش اس نے سمجھایا ان کو سمجھایا کچھ یہاں پر ایسی مثالوں کے ذریعے جیسے کہ اس نے یہاں پر ان فروٹس کی ایگزامپل دیے ہیں یعنی جب وہ پک جاتے ہیں رائپ ہو جاتے ہیں تو آخر ان کا انجام یعنی وہ گر جاتے ہیں. اسی طرح سے پوٹر یعنی کمہار کی ایگزامپل جو مٹی کے برتن بناتا ہے تو ان مٹی کے برتنوں کو بھی ہمیشہ یعنی خطرہ رہتا ہے یعنی ٹوٹنے کا یا ان کا انجام بھی ٹوٹنے پر ہوتا ہے. اسی طرح سے یعنی یہاں پر بدھا نے یعنی یہ سمجھایا لوگوں کو کہ یہ موت جو ہے یعنی انسان کا جنم جب ہوتا ہے تو بس جنم سے ہی شروع ہوتی ہیں اس کے مشکلات اس کی کشمکش اور اس کو جنم سے ہی یعنی موت کا خطرہ رہتا ہے. اور آخر کار تو ہر ایک جاندار کو تو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے یعنی ہر ایک جاندار فنا ہونے والی ہے مٹنے والی ہے.
اس پر ماتم کرنا، یعنی بدھا نے کہا کہ وہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ عقل مند وہی ہے جس نے اس ماتم کے تیر کو، یعنی اس پر وہ اس پر شانت رہا ہے، یعنی اس نے صبر کیا ہے، تو وہی شخص خوش قسمت ہے، وہی انسان خوش قسمت ہے۔ تو یہ تھی اس پورے چیپٹر کی ایکسپلینیشن، جو آج ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن کل ہم اگلے چیپٹر کو شروع کرتے ہیں۔ تو کل تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، باقی وسلام۔